بھارت کا کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی۔ مودی سرکار نے مقبوضہ جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والا آرٹیکل 370 ختم کر دیا۔ بھارتی آئین میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کر دی گئی اور اسے بھارتی یونین کا علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ صدارتی حکم نامے میں مقبوضہ جموں کشمیر کی علیحدہ سے قانون ساز اسمبلی ہوگی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر بھارتی آئین کے آرٹیکل 367 میں نئی شق کا اضافہ کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کا علیحدہ سے پرچم بھی ختم کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر سے الگ کیے جانے والے لداخ کی علیحدہ سے اسمبلی نہیں ہوگی۔ لداخ کو بھارتی یونین کا علاقہ قرار دے دیا گیا۔ بھارتی آئین کی دفعہ 370 کے تحت ریاست جموں و کشمیر کو اپنا آئین بنانے اور اسے برقرار رکھنے کی آزادی تھی۔ بھارتی حکومت کے فیصلے پر اپوزیشن جماعت کانگریس کے رکن غلام نبی آزاد نے کہا کہ آج بی جے پی نے آئین کا قتل کر دیا۔ وہ بھارتی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھارتی آئین کا تحفظ اپنی جانوں سے کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت اگر سمجھتا ہے کہ آئینی ترمیم سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم سے بھارت عوامی رائے عامہ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی خواہش تھی کہ معاملے کو مل بیٹھ کر حل کریں، تاہم بھارت نے کشمیر کے معاملے کو مزید الجھا دیا ہے۔ آج جو یہ انہوں نے حرکت کی ہے، آج جو یہ اس علاقے کو یونین ٹیریٹری بنانا چاہتے ہیں اور اپنا سینٹر اس پر غلبہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ظاہر ہوتا ہے ایک کہ انہیں کشمیریوں سے اب کوئی امید نہیں رہی۔ وہ طبقات جو ماضی میں ان کو تائید دیا کرتے تھے، آج تو وہ بھی ان سے علیحدگی اختیار کر گئے ہیں اور آج تو وہ بھی جیلوں میں بند ہیں۔ OIC کے ساتھ، UN کے ساتھ، دیگر جو دوست ممالک ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ہم ان سے رابطے کریں گے۔ جینوسائیڈ کا خطرہ ہے، یہ ایک ایتھنک کلینزنگ کی جو سوچ وہاں نظر آتی ہے، اس کا ایک جھلک ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور وہ خاموش تماشائی نہ رہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس حرکت سے کشمیر کے مسئلے کو ایک نئی جلا، اس میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے۔ وہ جو اس کی قانونی حیثیت تھی، وہ جو ایکسیشن ایگریمنٹ کی حیثیت تھی، آج اس کو انہوں نے دوبارہ کھول دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فریڈم موومنٹ ہے وہاں وہ پہلے سے زیادہ زور پکڑے گی، اور انشاءاللہ پاکستان پہلے بھی ان کے ساتھ تھا اور آئندہ بھی ان کے ساتھ رہے گا، اور وقت ثابت کرے گا، تاریخ ثابت کرے گی کہ ہندوستان کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کا بھارتی اقدام مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے کشمیر کی حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ بھارت کے ایسے اقدامات کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ پاکستان بھارت کے اس غیر قانونی اقدام کے خلاف تمام آپشنز بروئے کار لائے گا۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارت کے صدارتی آرڈیننس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آج بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ کشمیر پر قبضہ مستقل کرنے کے لیے آرٹیکل 370 ختم کیا گیا۔ صدر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ بھارت کے انتہا پسندانہ اقدامات نے کشمیر میں تحریک آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ مسعود خان نے خبردار کیا کہ بھارتی فوج اور فضائیہ کی نقل و حرکت سے حملے کے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ سلامتی کونسل بھارت کو جارحانہ اور جنگی عزائم سے باز رکھنے کے لیے اقدامات کرے۔ آج ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور انہوں نے جو اپنے ہی ساتھیوں کو جو تھے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے انہوں نے یہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیا تھا، آج انہوں نے اس قبضے کو مستقل کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے، لیکن کشمیریوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ اپنے جدوجہد آزادی جاری رکھیں گے۔ کشمیریوں کی طرف سے بھی پیغام آئے ہیں، جو ہماری حریت قیادت ہے اس کی طرف سے، اور بلکہ جو ہند نواز جماعتیں ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، جس میں عمر عبداللہ ہے، جس میں محبوبہ مفتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کی انتہائی اور انتہا پسندانہ اقدامات کی وجہ سے تحریک آزادی کشمیر میں ایک نئی روح پھونک دی ہے انہوں نے۔ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ کشمیر موجود ہے،
تو اسے آگے بڑھ کر امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے ہندوستان کو اس کے جارحانہ اور جنگی عزائم سے باز رکھنا چاہیے. ہمیں ایک جنگ کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، کیونکہ جس قسم کی ہندوستان کی فوجیوں کی اور ان کی فضائیہ کی نقل و حرکت ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کہیں پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ پھر حملہ نہ کریں. مودی سرکار کی آرٹیکل 370 ختم کرنے کے اقدام پر محبوبہ مفتی نے تنقید کی ہے. ایک بیان میں کہا کہ آج کا دن بھارتی جمہوریت کی تاریخ کا تاریخ ترین دن ہے. بھارتی حکومت کا یک طرفہ فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. مودی سرکار کا فیصلہ مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ کا 1947 کے بھارت سے الحاق نہ کرنے کے فیصلے سے متصادم ہے. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے بر صغیر کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے. بھارت کشمیر میں اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام ہو گیا. آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بھارتی اقدام پر مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ یک طرفہ اور چونکا دینے والا فیصلہ ہے جو کشمیریوں کے بھروسے کے ساتھ دھوکہ ہے. اس فیصلے کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا ہے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا. اجلاس مقبوضہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر طلب کیا گیا. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈرز کانفرنس کل طلب کر لی ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ کانفرنس میں بھارت کے غیر آئینی اقدامات اور LOC کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈرز کانفرنس کل طلب کر لی ہے. ذرائع کے مطابق کانفرنس میں بھارت کے غیر آئینی اقدامات اور LOC کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے مظالم کے خلاف آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد، میرپور، کوٹلی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں ریلیز نکالی گئیں. حیدرآباد، سکھر، ملتان، فیصل آباد، بہاولپور اور دیگر علاقوں کے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں منعقدہ تقاریب میں 1 منٹ کی خاموشی اور ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر کوٹلی آزاد کشمیر میں کھوئی رٹا کے مقام پر کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. ریلی میں انجمن تاجران، وکلا، سول سوسائٹی اور طلباء نے شرکت کی. بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 ختم کرنے کے خلاف مظفر آباد میں احتجاج ہوا. آزاد کشمیر کے دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی اور تقاریب کا انعقاد کیا گیا ہے. ملتان میں کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف کالجز کے طلباء اساتذہ نے واک کی. فیصل آباد میں میڈیکل یونیورسٹی میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور ہاتھوں کی زنجیر بنائی. گجرانوالہ، رحیم یار خان، لودھرا، صادق آباد، بہاولپور، سرگودا، راجن پور، مظفر گڑھ، خانیوال اور وہاڑی میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. حیدرآباد میں طالبات میں کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کو ٹیبلوز کے ذریعے پیش کیا. سکھر میں بھارت کے خلاف کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا. تھرپارکر بدین میں سماجی تنظیموں اور شہریوں کے علاوہ بچوں نے بھی ریلی میں شرکت کی. دادو میں کشمیر بنے گا پاکستان کے عنوان سے ریلی میں پولیس کے جوانوں نے بھی بھرپور شرکت کی. جیکب آباد، کنکوٹ، ٹھٹا، سجاول، گھوٹکی، ٹنڈو محمد خان، خیرپور اور نوشہر و فیروز سے نکالی گئی ریلیوں میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بلوچستان کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں. چمن، ہرنائی، کوہلو، جعفر آباد، نصیر آباد، گوادر میں شہری سڑکوں پر نکل آئے اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے. کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شہری سڑکوں پر نکل آئے. چمن، قلعہ عبداللہ، یوب اور ہرنائی میں سماجی تنظیموں، اسکولز اور کالجز کے طلباء نے ریلیاں نکالی اور بھارتی بربریت کے خلاف شدید احتجاج کیا. گوادر میں نکالی گئی ریلی میں سلامتی کونسل سے کشمیر میں بھارتی بربریت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے. ہب میں اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر سے ریلی نکالی گئی جس میں سرکاری افسران، سیاسی سماجی شخصیات، قبائلی عمائدین اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی. بھارتی بربریت کے خلاف جعفر آباد، نصیر آباد، جھلمکسی، صحبت پور، ڈیرہ مراد جمالی، شہید سکندر آباد، قلات میں بھی کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف لاہور میں مختلف تنظیموں نے احتجاجی ریلیز اور واک کا اہتمام کیا. شرکا کا کہنا تھا کہ بھارتی مظالم پر خاموش نہیں رہیں گے. اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کیا جائے گا. رپورٹ کریں گی حفصہ عثمان.
لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے واک کا اہتمام۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے وزیر اعظم پاکستان کا کامیاب دورہ امریکہ ہضم نہیں ہو رہا۔ کشمیر کے خلاف ہم ظلم بالکل کسی حد پہ ہونے نہیں دیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آواز ہر جگہ اٹھائیں گے۔ پنجاب یونیورسٹی اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں بھی کشمیریوں کے حق میں واک ہوئی، جس میں اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کشمیر کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے۔ کشمیر کا جو حل ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق جو ہے نا کشمیر کا مسئلے کو حل کیا جائے۔ کشمیریوں کا جو سیپریٹ اسٹیٹ ہوڈ اور ان کی اسلامک شناخت جو ہے، ان کا جو رائٹ ہے، اس کو آج پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوامی رکشہ یونین اور ملی پاسبان تنظیم نے پریس کلب کے باہر بھارت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ شرکا نے بھارتی مظالم کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی۔ لاہور میں کیے گئے مظاہروں اور ریلیوں میں شرکا کا کہنا تھا کہ آزمائش کی گھڑی میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بھارتی ظلم و ستم کا فوری نوٹس لیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حفصہ عثمان، جیو نیوز، لاہور۔ بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 ختم کرنے کے خلاف مظفر آباد میں احتجاج جاری ہے۔ آزادی چوک مظفر آباد سے تفصیلات بتا رہے ہیں عارف عرفی۔ اس وقت مظفر آباد کے آزادی چوک میں بڑی تعداد میں کشمیری موجود ہے اور آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف اس وقت یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت اس بہانے سے کشمیر کے اندر ڈیموگرافی کی تبدیلیاں کر کے وہاں پہ کشمیریوں کو اپنے ہی وطن کے اندر بے دخل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کی حکومت کو اس کے خلاف شدید احتجاج کرنا چاہیے اور اقوام متحدہ میں دوبارہ شکایت جا کے کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس کو بین الاقوامی مسئلے کے طور کے اوپر ایک مرتبہ پھر اقوام عالم سامنے ہے اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ آج مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں زبان بندی کے بعد اب قتل عام کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان یہ معاملہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل سمیت تمام عالمی فورمز پر اٹھائے۔ 1947 میں جو جموں میں 5 لاکھ مسلمانوں کو RSS کے گنڈوں نے سلاٹر کیا تھا، وہی جو سرکار ہے ہندوستان کی اس وقت مودی رجیم جو RSS کے فالوور ہیں، وہی چیز 35A کو 370 کو انہوں نے سکریپ کر دیا ہے۔ پریزیڈنٹ نے سائن کر دیا ہے وہاں کے، اور جو مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے اس کے اندر وہ جو لا تھا جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا تھا کہ کوئی انڈین یہاں پہ زمین نہیں لے سکتا جب تک کہ پلیبسٹ نہ ہو۔ آزاد کشمیر میں اس لا کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، کوئی پاکستانی زمین نہیں لے سکتا، نہ ووٹر رائٹ ہے جب تک کہ اس مسئلے کا فیصلہ نہیں ہوگا UN کی قراردادوں کے مطابق۔ مگر اب جو ہندوستان نے اس وقت دہشت گردی کی ہے، کھلے عام انٹرنیشنل لاز کو، ہیومینیٹیرین لاز کو، انٹرنیشنل کنونشنز کو، یونیورسل لاز کو، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو، ان کو جیسے کہ ہٹا دیا ہے، مانا ہی نہیں ہے، ایسی دہشت گردی کی ہے انہوں نے اس لا کے تحت، اور اب یہ پورے ہندوستان کو یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے اس کو معاملے کو فوراً پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جایا جائے، اس کو ہنگامی اس پہ اجلاس ہو اور ہندوستان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں اور اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے لے کے جایا جائے۔ عالمی قوانین کے ماہر عمر بلال صوفی نے کہا کہ بھارتی اقدام اقوام متحدہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے ساتھ یہ اقدام پاک بھارت دو طرفہ معاہدوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا اجلاس طلب کرنے کی درخواست کرنی چاہیے۔ میرا تو خیال ہے پاکستان کو اس وقت فوری طور پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس کو طلب کرنے کی درخواست کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم نے ابھی انٹیمیشن دی ہے، ہمیں درخواست کرنی چاہیے کہ یہ سچویشن لائکلی ٹو انڈینجر انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی ہے۔ اقوام متحدہ کے قانون کی جس میں کشمیر کے ڈسپوزیشن کی تفصیلات ہیں اس کی وائلیشن ہے، اور اسی طرح UN سیکیورٹی کاؤنسل کے مختلف ریزولوشنز کی جس میں پاکستان اور انڈیا کو کہا گیا، اسی طرح جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ پاکستان انڈیا کا ہے اس کی بھی وائلیشن ہے کہ آپ کسی بھی طور پر کشمیر کے ایشو کو ریزالو یا بائیلیٹرلی کریں گے، وہ اگر پاکستان چاہے اور کشمیری چاہیں، یا اسے اقوام متحدہ کے فریم ورک میں کریں گے۔ ان دونوں
کو سائڈ اسٹیپ کر کے یہ یونیلیٹرلی انٹرنلی ڈومیسٹک لا کے نیچے، ڈومیسٹک آئین کے نیچے اس طرح کی موو بین الاقوامی قانون کے مخالف ہے۔ بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر سلمان بشیر نے کہا ہے کہ بھارتی اقدامات خود اس کی تباہی کا باعث بنیں گے۔ آرٹیکل 370 تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر آج کے بعد ہندوستان کا قانونی طور پر حصہ نہیں رہا۔ دنیا اور عالمی میڈیا کی خاموشی افسوسناک ہے۔ عالمی طاقتوں کا فوکس اس خطے کی امن و سلامتی کے استحکام کی طرف ہونا چاہیے۔ بلائنڈلی یہ جو حکومت ہے ہندوستان کی یہ چل رہی ہے اور یہ اپنے ملک کو تباہ کریں گے۔ خیر ایک فکشن تھا جو انہوں نے خود ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر آج کے بعد ہندوستان کا لیگلی حصہ نہیں رہا اگر آرٹیکل 370 آپ نے اس کو چینج کیا ہے۔ اور جو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ عالمی میڈیا، دنیا اور خاص کر یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہ اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہے، اور ہمارے عرب اور مسلمان بھائی بھی ان میں بھی اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ کھل کے حق کی طرف بات کر سکے۔ مگر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام اس وقت اور ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرف فوکس ہونا چاہیے عالمی طاقتوں کا وہ یہ ہے کہ اس خطے کی امن سلامتی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے فیصلہ جو ہے وہ میرے خیال میں ہم کر چکے ہیں کل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد بھی، اور جو بیانات آئے ہیں وزارت خارجہ سے اور پرائم منسٹر کے دفتر سے اور ISPR سے کہ ہم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اور حق کے ساتھ دیں گے چاہے ہم اکیلے ہوں۔ آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک 73 کا کانسٹیٹیوشن اور ایک ریاست جموں کشمیر کا یہ جو معاملہ ہے اس میں پاکستانی قوم پوری طرح سے چاروں اکائیاں اس پہ متحد اور متفق ہے۔ اس حوالے سے تو میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں سب پولیٹیکل پارٹیز کو، حکومت کو، کہ انہوں نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس صورتحال کو جو ہے وہ کیا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ کچھ آزاد کشمیر کے لائن آف کنٹرول پر بھی انہوں نے کلسٹر جو ایمونیشن اس کا استعمال کیا ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے کہ یہ جو پن بجلی کے منصوبے اس پر جنگ کی صورت میں بھی اٹیک نہیں کیا جاتا۔ تو انہوں نے 4 دن پہلے جو ہے وہ جو نوشیری جو نیلم جھیلم ہائیڈل پروجیکٹ ہے اس کی جہاز سے اس کی ڈائیورشن ہے اس جگہ پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے توپ کے گولے داغے، اور وہاں پر ہمارے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ ہمارا ایک پولیس والا جو تھا وہ بڑی مشکل سے بچا، اس کی حالت خطرے میں تھی، اب خطرے سے باہر ہے۔ تو اس چھوٹے بچے بھی اس میں جو ہے متاثر ہوئے۔ پھر اس طرح سے وہ تقریبی کارروائیاں بھی کرنا چاہتا ہے، نیچے دریا بہتا ہے اس میں وہ اپنا یہ کلسٹر بم اور ٹائر بم پھینک دیتا ہے، وہ کنارے پہ لگتے ہیں۔ اب بچے چھوٹے عام دیہاتی لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پھر وہ اس نے راستے بھی بند کر دیتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کی کارروائیاں کرنا چاہتا ہے۔ وہ کرنا اس لیے چاہتا ہے کہ جو کچھ کشمیر کے اندر کر رہا ہے وہ یہ LOC کے اوپر یہ کارروائی کر کے تو وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ یہاں سے دار اندازی ہو رہی ہے۔ اب وہ ڈبل لیئر ہے اس کی جو اس نے رکھی ہے اپنا، اس کی جو اس میں بارورڈ جو فینس جو اس نے لگایا بھی اپنے ایریے کے اندر۔ اور میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ان کے ایریے کے اندر ہے وہ اس کے وہ باہر بھی آ سکتے ہیں LOC تک۔ اس میں یہ ہے کہ وہاں سے وہ آ کر تو وہ ان کے جو فوجی ہے وہ آ کر جو ہے تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں، IDs لے کرتے اور اس طرح کی چیزیں لے کرتے ہیں ہماری بارڈر کے اوپر آ کے، چونکہ 740 کلومیٹر ہے، لمبا بارڈر ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، پورے 740 کلومیٹر کو جو ہے نا وہ ہیومنلی مین کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ یہ خود جو ہے یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ پھر شاید وہ کسی جگہ سے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کسی جگہ سے اس بارڈر فینس کو کھولے گا بھی، وہ کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ شاید کسی جگہ سے کھولے گا بھی، تو اس سے یہ ثابت کرے گا کہ یہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، ملیٹنٹس جاتے ہیں، انہوں نے اس کو کاٹا ہے، کھولا ہے، یہ سارا کچھ بتائے گا۔ وہ پورا پروپیگنڈا کرے گا پاکستان کے خلاف کہ یہ جو ہے یہ جو کشمیر کا جو انریسٹ ہوا ہے اس وجہ سے یہ لوکل نہیں ہے، انڈیجنس نہیں ہے، بلکہ اس کو باہر سے جو مدد دی جا رہی ہے۔ تو کل بھی جو گفتگو ہوئی تھی، میں اس سے پہلے وزیر خارجہ سے بھی ملا تھا، تو میں نے اس پہ تجویز پیش کی تھی کہ فوری طور پر اسٹرانگ ڈپلومیٹک ایمبیسڈر لانچ کیا جائے، چونکہ مودی کے پاس وقت کم ہے، وہ کچھ نہ کچھ 1-2 دن کے اندر کر بیٹھے گا، وہ کر گیا آج وہ۔ اور وہ آپ نے دیکھا اس کے اندر بھی راجیہ سبھا کے اندر بھی کچھ پارٹیز جو ہے انہوں نے اس سے اختلاف بھی کیا، بہرحال ان کا معاملہ ہے۔ لیکن ہم جہاں تک جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت کا تعلق ہے، آزاد کشمیر کے عوام کا تعلق ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کا تعلق ہے،
ہم اس قسم کی کسی چیز کو مانتے ہی نہیں. ہم ہندوستان کو آئین کو مانتے ہی نہیں جب اس کا حصہ ہی نہیں ہے ریاست جموں کشمیر. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو ختم کرتا ہے تو جن شرائط پر مہاراجہ ہری سنگھ نے جو فیک جو ایک کہہ لیں اپنا جو ایکسیشن جو کی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, اس کا بھی وجود باقی نہیں رہتا ہے. یعنی جو اس وقت کا جس کو ہندوستان نے اس وقت کا ایک حکمران تسلیم کیا, اس نے جو مطلب ہے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کی بھی وہ خلاف ورزی کر بیٹھے. اور میرے نقطہ نظر میں اس کو ختم کرنے سے ہندوستان جو ہے نا وہ کشمیر میں سے اب اس کا وہ ٹوٹ ٹانگ نہیں رہا جو پہلے وہ کہتا تھا کہ جی اس 370 کی وجہ سے یہ ہے, 35A کی وجہ سے خصوصی حیثیت دی ہم نے, یہ کیا ہم نے, وہ کیا. اس کا اپنا سٹانس جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس حوالے سے یہ ایک تو ہم نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر حکومت نے کل ہم نے اپنے اس کا کیبنٹ کا ہنگامی اجلاس بھی رکھا ہے, قومی ہماری اپنی اسمبلی کا ہم نے ایک خصوصی اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان کو دعوت دی, وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اس میں, اور وہ اپنا ورشن جو ہے بحثیت وزیر اعظم پاکستان جو وہ دیں گے. میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں کہ ان کے سربراہوں نے جو ہے اس کے بارے میں اپنا ورشن دیا ہے. کل بھی وہ بات کریں گے. میں نے کابینہ کے اجلاس لیٹ کیا ہے تاکہ میں بھی اس میں جا کے بیٹھ سکوں, میرے ساتھ اسپیکر صاحب بھی اور ہمارے باقی جو اراکین اسمبلی اور وزراء ہے وہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اس میں جا کے بیٹھ سکے, اور تاکہ ایک یکجہتی کا اظہار ہو. سچی بات یہ ہے کہ پالیسی ہمیشہ پارلیمنٹ سے فلو کرتی ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی ہمیں فوج پاکستان پر پورا یقین ہے, یہ دنیا کی ون آف دی بیسٹ فائٹنگ جو ہے وہ آرمی ہے دنیا کے اندر, ٹرینڈ فوج ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی اپنے اس کا لائن آف کنٹرول کا بھی, ورکنگ باؤنڈری کا بھی, انٹرنیشنل باؤنڈری کا پوری طرح سے یہ کیپیبل ہے اس کا دفاع کر سکے. اور اگر ہندوستان نے کوئی ایسی کوئی مہم جو کرنے کی کوشش کی آزاد کشمیر کے اندر, میں واللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں آزاد کشمیر کا مرد و زن بچہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور ہم نے کچھ حساب پرانے بھی چکانے ہیں ہندوستان کے ساتھ, پچھلے 72 سال سے جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کرتا رہا ہے وہ ادھر بھی اور LOC کے اوپر بھی. تو انشاءاللہ ہندوستانی افواج کا ہم نے جو ہے قبرستان بنائیں گے انشاءاللہ کشمیر کے اندر. تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صورتحال بڑی سنگین ہے. انہوں نے جو پرو انڈیا لیڈرشپ تھی اس کو بھی نظر بند کیا ہوا ہے, باقی تو کیے. پھر ہمارے کوئی 40 کے قریب جو ہے کشمیری جو ہے حریت پسند جو ہے جو وہ ہیں ان کو تہاڑ جیل میں نظر بند کیا. یاسین ملک صاحب کی صحت بڑی خطرے میں ہے, وہ اس کو سلو پوائزننگ کر رہے ہیں جیسے یاسر عرفات کے ساتھ ہوا تھا, اسرائیل نے کیا تھا. اسی طرح سے مسرت عالم صاحب ہیں, شبیر شاہ صاحب ہیں, ہماری بہن آسیہ اندرابی, وہ اپنے بے شمار لوگ ہیں. اسی طرح سے ہمارے بٹالی صاحب ہیں, ان کو ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ ہاں جی ضمانت دی ہے. وہ سپریم کورٹ میں کیس ہے, ہائی کورٹ کی ضمانت پر ہندوستان نے نہیں مانا, اور وہ طرح طرح کے جو ہے مظالم وہاں پر ڈھا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ سب سے زیادہ نقصان جموں کے لوگوں کو ہوگا. انشاءاللہ میں ان سے اپیل بھی کروں گا شام کو کسی پروگرام میں کہ آپ کا علم ہے کہ اسرائیل کے اندر جو فلسطین تھا اس کے اندر پہلے سے یہودی آباد تھے. تو جب اسرائیلی ریاست قائم ہوئی تو وہ جو آباد کار یہودی آئے جو یورپ سے آئے, روس سے آئے, باقی جگہوں سے آئے, اب وہ اول درجے کے شہری, اور جو مقامی جو یہودی تھا وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں. سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا وہ جموں کے لوگوں کو ہوگا. اس میں مسلمان بھی ہیں, اس میں میرے ہندو بھائی بھی ہیں. ریاست جموں کشمیر کی جو ہے نا اس کی خصوصیت ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی. یہ بنیاد تھی ریاست جموں کشمیر, یہ بنیاد تھی ہندوستان کے اندر تمام علاقوں کے اندر کی یونٹی ان ڈائیورسٹی, جس کو ہندوستان نے تباہ کرنے کی سازش کی. پڑتوں کو الگ طرح سے ان کو خوف دلایا, ان سے سری نگر چھڑایا. وہ بیچارے روتے ادھر بیٹھے ہوئے, کوئی دہلی میں کوئی جموں میں بیٹھا کیمپوں میں اپنے گھر جانا چاہتے, لیکن ان کو آنے نہیں دیتے. وہاں پر لوگ انتظار میں ان کو کہ آئے آپ ہمارے بھائی. واللہ اگر آپ سری نگر جائیں وہاں مسلمان بھی کھڑا اور ایک ہندو پنڈت بھی کھڑا, آپ فرق محسوس نہیں کریں گے یہ مسلمان ہے ہندو کون ہے مسلمان کون ہے. اس طرح کے اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کے اندر صورتحال رہی ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت نے اپنے وہ تمام اقدامات کیے ہوئے, جو اگر LOC کے اوپر کوئی مشکل پیش آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آزاد کشمیر اپنا کردار ادا کریں گے, آزاد کشمیر کے لوگ اپنا کردار ادا کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ, میں عید کے دوسرے دن میں امریکہ جا رہا ہوں, شاہ غلام قادر صاحب جو ہے وہ کینیڈا جا رہے ہیں. اسی طرح سے ہم اپنے وزراء کا کوئی وفد بنا رہے ہیں فوری طور پر, جس میں برطانیہ میں, فرانس میں, جرمنی میں اور اس برسلس کے اندر یہ ان جگہوں پر ہم بھیجنا چاہتے ہیں اپنے, تاکہ وہ کشمیری ڈائسپورا جو اس کو ہم اکٹھا کرے اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ وہ لوگوں کے سامنے لائے. اب بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. ٹرمپ صاحب نے ایک بات کہہ دی, برسالسی تو بات کی بات ہے, لیکن ہندوستان نے کیا کہ اس لیے کہ اسے محسوس کیا چونکہ امریکہ نے بات کی تو امریکہ کی لائن کو بے شمار ملک ٹو کرتے ہیں, خاص طور پر ویسٹرن ملک ٹو کرتا ہے کہ کل اگر اس پر بات ہونی شروع تو ہندوستان کو شاید جواب دینا پڑ جائے گا. تو انہوں نے پہلے یہ کر لیا. یہ جو اسٹیٹ اسمبلی کا قانون تھا یہ ریاست جموں کشمیر کا خود بنایا ہوا قانون تھا, اس کو ہندوستان کی حکومت نے جو وہ کیا. اب اس میں بہت سارے ایشوز ہیں,
کانسٹیٹیوشن اسمبلی نہیں ہے، کیا ہندوستان یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، وہ ڈاکومنٹ اصل تھا فیک تھا کیا نہیں تھا، اس کے بارے میں بھی بڑی بحث ہے کہ وہ اصل میں وہ ڈاکومنٹ تھا کیا جو ایک انسٹرومنٹ کا جو مہاراجہ نے کیا تھا ان کے ساتھ، ان کے جو صاحب وہ ایکسیشن کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ، یا اس کے بعد میں اس کی جو انہوں نے وہاں پر تجدید کی تھی کرشنا مینن کے ساتھ، یہ لوک سبھا کے اندر جو کچھ کیا تھا، یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. شاہ جی آپ نے کوئی بات اگر کرنی تو ذرا بات کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ سے ہی گزارش کرنا بنا صاحب آپ نے ہم نے کل سے ادھر میں نے وزارت خارجہ میں بھی گیا تھا، میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ آپ جو فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے، جو ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ ہے، پہلی رپورٹ بھی دوسری بھی آ گئی، اس کے اندر انہوں نے دونوں طرف جانے کا جو ہے بارے میں درخواست کیا، ہندوستان کی حکومت سے پاکستان کی حکومت سے. ہندوستان کی حکومت نے انکار کر دیا. میں نے کل بھی وزیر خارجہ سے کہا، انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن کو آنا چاہیے. دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر کیا ہے، کوئی ہمارے پہ چھپانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں نے تو اتفاق کیا ہے. اب جب اگر یہاں پر آئیں گے تو اس کا پریشر پڑے گا ہندوستان کے اوپر کہ وہ کیوں نہیں آنے دیتا، ایکسیس نہیں دیتا. اب اس نے کل سے ٹیلی فون بھی بند ہے، اس کو انٹرنیٹ تو گیا، عام ٹیلی فون بھی بند ہے، پوری طرح سے ریاست کا جو ہے وہ اس نے اس کو کر دیا ہوا ہے، لوگوں کو نکال رہے ہیں. یہ بھی اس نے ایک ڈرامہ کیا کہ جو ہندو یاتری ہیں، تاکہ جو اس نے ایک پلوامہ واقعے کے بعد مودی نے اپنی جو ایک کانسٹیٹوئنسی بنائی تھی پاکستان کے خلاف، اس سے جو اس نے ووٹ حاصل کی، تو اس کو بتانا چاہتا ہے کہ جی کشمیر کے اندر جو ہے وہ بڑا خطرہ ہے ہندو آبادی کو. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کبھی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا. تو وہ یہ اس سے ایک جان بوجھ کر ایک حرکت کی، بڑی بھونڈی حرکت کی ہے اس نے. کوئی کشمیری جو ہے کسی کی مذہبی معاملات میں مداخلت کے لیے تیار نہیں. اس سے یہ تو عرصہ دراز سے چل رہا ہے، سینکڑوں سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. تو وہ اس نے ایک جان بوجھ کر ایسی حرکت وہ کرے گا، ایسی حرکتیں بھی وہ پاکستان پر الزام تراشی بھی کرے گا، وہ طرح طرح کی باتیں کرے گا. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس حکمت عملی کے تحت کس طریقے کے ساتھ ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کا اثر ظاہر بھی کرتے ہیں اور اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ دنیا کے آگے پیش کریں. اس لیے کہ جو یہ کشمیر کے اندر کیا، یہ صرف سیز فائر لائن کی اس طرف نہیں رہے گا، یہ سپل اوور کر کے آزاد کشمیر میں بھی آئے گا. یہ جب آزاد کشمیر کے اندر آئے گا تو پھر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بھی یہ ایک ایشو پیدا ہوگا. تو اس نے اس کو ایک پرامن خطے کو مطلب ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرامن ہو، کشمیروں کو اس کے حق خیرادیت کو ملے، ادھر امن قائم ہو، یہ ملک ترقی کرے. اس نے نئے سرے سے جو ایک شاید اللہ جانے، میرا ایمان ہے کہ کسی وقت جو ہے وہ خرابی میں بھی تعمیر کی ایک صورت ہوتی ہے. غالباً یہ وقت ایسا آ گیا کہ ہندوستان خود کشمیر کو گوا بیٹھا. آج اس نے کشمیر، ریاست جموں کشمیر کو، پوری ریاست جموں کشمیر کو، وہ جموں ہو، وہ وادی ہو، وہ لداخ کے ایریا ہو، یہ تو خیر ہم تو پہلے ان سے باہر ہے کہ وہ اس کو آج گنوا بیٹھا باضابطہ طور پر. وہ ہندوستان کا جو ہے وہاں پر جو ہے نا، میرا نہیں خیال کہ اب ہندوستان جو ہے زیادہ دیر تک جو اپنا غصبانہ وہاں پر فوجی تسلط کے ذریعے جو اپنا قبضہ برقرار رکھ سکے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امت پاکستان پر پورا یقین ہے کہ وہ اس نازک مرحلے پر جب کشمیری اپنی اس وقت کشمیری اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی ایگزسٹنس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس وقت اس کشمیر کے اندر. اور ہمیں تشویش ہے کہ ہندوستان وہاں پر جینوسائیڈ بھی کر سکتا ہے. اس حوالے سے کشمیر کے قتل عام کو روکنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے، ہم نے کل بھی ان کو سجیشن دیا، پھر کہتا ہوں کہ وہ سب جو ممالک ان کو خطوط لکھے، ٹیلی فون پر ان سے رابطے کرے، از خود کرے، پرائیویسی خود کرے ان پر، تاکہ جو ہے وہ صورتحال سے آگاہ کر سکے. فارن منسٹر صاحب کو بھیجے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کر جو ہے وفود بھیجے جائے، جو پارلیمنٹیرین ان کو بھیجا جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پرانے جو فارن سیکرٹریز ہیں ان کو بھی اس بات پر ساتھ رکھا جائے، ان کو بھی بھیجا جائے باہر. خاص طور جن لوگوں نے ہندوستان میں سرو کیا ہوا ہے، ہمارے ہائی کمشنر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ پوری ایک ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. ہندوستان نے یہ ٹیکٹیکل موو نہیں کیا، اس نے اسٹریٹجک موو کیا ہے. ایک ہوتی ہے ٹیکٹیکل موو، جو اس نے فروری میں کیا تھا وہ ٹیکٹیکل موو تھی، یہ اس کی اسٹریٹجک موو ہے. اس اسٹریٹجک موو کو ایک اسٹریٹجک موو کے ذریعے ہم اس کو ناکام کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے اپنی حکومتدار پر بھی، مجھے پاکستان کے عوام پر بھی، میں پاکستان کے بھائیوں کا شکر گزار ہوں. میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے 72 سال میں بالکل کشمیریوں کے ساتھ یکجان اور دو قالب ہو کر ہمارا ساتھ دیا. آج یہ وقت ہے، ہم جمعے کے دن جو ہے وہ ایک کال دینا چاہتے ہیں احتجاجی، تو ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی جمعے کے دن جو ہے وہ احتجاجی کال دے. اور پاکستان کے اندر جو ہے اس بڑا فرق پڑتا ہے جی، کشمیریوں کی بڑی تقویت پہنچتی ہے جب ایل او سی کے اس طرف یا ورکنگ باؤنڈری سے اس طرف، انٹرنیشنل بارڈر سے اس طرف جو ہے، جب پاکستان کے بھائی جو ہے، مرد و زن، بچے جو ہے ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ حمایت جو ہے ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. ہمارا وکیل پاکستان، ہمارا مستقبل پاکستان. اور پھر یہ بھی بتاؤں کہ آج محبوبہ مفتی بھی کہتی ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی کہ دو قومیں نظریہ. میں آپ کو بات یاد کرانا چاہتا ہوں، شیخ عبداللہ اپنی کتاب میں لکھا، افسوس
کہ ایک لیڈر نے جو ہے اس کی وجہ سے یہ ساری بات اس نے کہا تھا 44 میں جب قادم تشریف لے گئے تھے، اس اپنی کتاب بادشاہ چنار میں لکھا ہے کہ جناح صاحب نے مجھے کہا تھا کہ عبداللہ میں نے یہ بات دھوپ میں سفید نہیں کی، کانگریس کا اعتبار نہ کر رہا، کبھی اعتبار نہ کرنا۔ آج وہی دن کشمیری کو دیکھنا پڑا ہے، جو کانگریس کا بویا بیج تھا آج وہ اس کو کاٹنا چاہتی ہے، اس کی فصل کو جو اس نے بنائی تھی ایک جھوٹی فصل جو ہے، ایک مصنوعی فصل ہے، اس کو بی جے پی۔ تو یہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے عوام جو ہے پوری طرح سے صورتحال سے باخبر ہے، ہمارا میڈیا باخبر ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، پچھلے 2 دن سے جس طریقے سے آپ نے کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، جس طرح سے کر رہے، یہی آپ کی یہی کشمیری کے ساتھ جو ہے نا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے۔ آپ کے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ کے اسٹیشن دیکھتے ہیں، جب بھی وہ کوئی کھل جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی بات وہاں تک پہنچتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مربی، ہمارا محسن پاکستان کے لیے کیا کرتا ہے۔ بات جی جی کل صرف مسئلہ کشمیر تھا اور کوئی نہیں تھا۔ ایک تو ایل او سی کی صورتحال تھی اور ایک جو یہ پرپوز جو انڈیا کا جو کل تھا، جو آج اس نے جس کا وہ بانڈا اس نے پھوڑا ہے اپنی سے، وہ پٹاری سے اس نے وہ چیز نکالی ہے کہ یہ جو آئینی امینڈمنٹ تھی، اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو ہم نے اسی پہ میں نے کل ان کو دعوت دی تھی، وہ انشاءاللہ تشریف لا رہے ہماری اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرنے، تاکہ اسے وہاں سے جو وزیر اعظم پاکستان میں کوئی بھی ہو تو ان کی جو تقریر ہوتی ہے اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، تو ایک وہ کریں گے۔ دوسرا وہ جوائنٹ سٹنگ بھی انہیں بلا لیا، نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب جو ہے، یہ حکومت نے جو ہے یہ اقدامات اٹھائے، تو ہم اس کی تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اسی والے سے کہیں جانا چاہتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں؟